अस्सलाम वालेकुम। आज एवन फील्ड रेफरेंस का फ़ैसला आ गया है और इसमें जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की 2 रुकनी बेंच ने जो फ़ैसला सुनाया है, उसके मुताबिक जो मरीम नवाज़ को एहतसाब अदालत ने 2018 में जो सज़ा दी थी, यानी उसको 7 साल कैद और कैप्टन सत्तर को 1 साल कैद, और उन दोनों को नाअहल किया गया था, इलेक्शन में वो हिस्सा नहीं ले सकते थे। तो वो उसको बरी कर दिया गया है और उनकी जो सज़ा है वो कलअदम करार दी गई है। ये एक ऐसा केस था, जब ये पनामा का स्कैंडल आया था, तो उसमें 450 लोगों के नाम थे, जिसमें से सिर्फ नवाज़ शरीफ की जो फैमिली है उसको टारगेट किया गया था। और उस वक्त के जो चीफ़ जस्टिस थे साकिब निसार साहब, उन्होंने एक GIT बनाई थी, और फिर ये केस नैब में चला गया था और एक 5 रुकनी बेंच ने नवाज़ शरीफ को नाअहल भी किया था। लेकिन आज उस केस का फ़ैसला आ गया है। तो अभी सवाल ये पैदा होता है कि उस वक्त जो जजमेंट थी या जो अदलिया का वो था, वो गलत था या आज का गलत है। और इसमें जो सबसे सेट बैक है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान या उसके फॉलोअर्स का भी आज का जो वाक़या है, और कल जो ऑडियो रिलीज़ हो गई थी, क्योंकि इमरान खान साहब ने पिछले 4-5 साल से जो उनके जलसे होते हैं या जो वो बयानियाँ बनाता रहा है, उसमें ये था कि जो शरीफ फैमिली है, वो चोर हैं, डाकू हैं, उन्होंने पैसे चुरा लिए हैं। और तो आज जब अदालत का फ़ैसला आ गया है तो उसके जो दावे हैं वो धीरे मतलब उसमें कोई सदाकत नहीं रही, क्योंकि अदालत का फ़ैसला आ गया है। और दूसरी तरफ जब कल एक ऑडियो लीक हो गई थी, तो इमरान खान साहब ने जो बयानिया बनाया था कि मेरी हुकूमत को अमेरिका ने साजिश करके एक साए पर भेज के और अमरीकी साजिश के तहत मेरी हुकूमत का ख़ात्मा कर दिया गया है, तो उसमें जो कल ऑडियो आई थी उसमें भी ये वाज़ेह हो गया था कि इमरान खान साहब का जो कल ऑडियो टैप था, तो वो जो साजिशी बयानियत हैं उसमें से भी हवा निकल गई। मतलब 2 सेटबैक मिले हैं इमरान खान साहब को पिछले 2 दिनों में। अच्छा, इस पे केस पे तो हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन ये लग ये रहा था कि पिछले चंद 4-5 जो डेट्स थे, जो हेयरिंग थे, उसमें जो अदालत है, सुप्रीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उनको वो तसल्ली बख्श जवाब, वो सबूत प्रूफ जो वो मांग रहे थे वो नहीं मिल रहे थे नैब की तरफ से। और नैब ने वही जो GIT की जो वो थी, जो उनकी ऑब्ज़र्वेशन थी या जो सुप्रीम कोर्ट का के जो आर्गूमेंट्स थे, उनको वो बेस बना के वो अदालत में पेश करते रहे। नैब की जो प्रोसिक्यूटर थे या वकील थे, लेकिन वो अदालत को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। इसी वजह से उनको उनके पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं थे कि मरीम नवाज़ की प्रॉपर्टी लंदन में है या जो एवन फील्ड रेफरेंस है उसमें उनकी कोई जायदाद हैं। तो इसी तरह जो आज फ़ैसला सुना दिया गया है, वो पहले महफूज कर दिया गया था वो फ़ैसला, उसके बाद उस फ़ैसले को चंद मिनट बाद वो फ़ैसला सुना दिया गया। जब ये फ़ैसला सुना दिया गया उसके बाद मरीम नवाज़ साहिबा जो है वो अदालत के कमरे से बाहर आ गई, और वहाँ पे मीडिया से जब वो टॉक्स कर रही थी, तो पहले उसने नवाज़ शरीफ साहब जो उनके वालिद भी हैं और उनके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लीडर भी हैं, उनसे टेलीफोन पे बात की और उनको कहा कि आज हम सुरखरू हो गए हैं और आपके जो मुखालिफिन हैं उनको शर्मिंदगी उठानी पड़ी हैं। फिर उसके बाद दूसरा फ़ोन भी आ गया, जो वो अंकल उसने कहा है, तो ज़ाहिर बात है वो शहबाज शरीफ साहब का फ़ोन था जो वज़ीर आज़म है, उनके चचा है। क्योंकि जो ऑडियो लीक्स हो गई थी उसमें भी वो अंकल कहते हैं, तो लग ये रहा था कि वो भी शहबाज शरीफ का वो था, टेलीफोन था। अभी इस फ़ैसले के बाद जब ये आज आ गया है,
تو ایک تو یہ ہے کہ جو مبصرین کہتے ہیں کہ نواز شریف کے لیے بھی ابھی راہ ہموار ہو گئی ہیں ان کے واپس آنے کی، کیونکہ وہ ابھی تک تو مفرور ہے، اور جب وہ آ جائیں گے تو عدالت میں خود کو سرنڈر کریں گے، تو یہ ہے کہ آج کے فیصلے کے بعد نواز شریف صاحب کے لیے بھی راہ کھل گئی ہے، وہ پاکستان آ سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں جو وہ تھا کہ جو پی ایم ایل این آج خوشی منا رہے ہیں اور اس کیس کو کلوز ہو گیا ہے، اور لیکن اس کو ہمیں تھوڑا سا تاریخی تناظر میں پھر دیکھنا پڑے گا کہ 2017 اور 18 میں جب یہ پاناما کیس آیا تھا، اور اس میں جو ایون فیلڈ کا ریفرنس تھا عمران خان نواز شریف صاحب کے ان کی فیملی کے خلاف، تو اس میں ان کو الیکشن سے پہلے نااہل قرار دیا گیا تھا، پھر وہ ملک سے باہر آ گئے تھے، پھر وہاں سے واپس آ کے ان کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا، مریم نواز کو بھی اور نواز شریف کو بھی۔ تو وہ الیکشن جو تھے وہ ایسی ہی مینیج کیے گئے تھے جس میں ایک عمران خان صاحب کے لیے راہ ہموار کر دی گئی تھی۔ تو یہ تو ابھی لگ رہا ہے کہ یہ اب پاکستان میں جتنی بھی جو فیصلے ہوتے ہیں عدالتوں کے، وہ اس پہ جو سیاسی وہ ہیں اثر رسوخ وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ یا تو اس وقت کے جو فیصلے تھے وہ ٹھیک تھے یا آج کا فیصلہ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا سوال ہے عدلیہ پر بھی، اور جو ریٹائرڈ ججز ہے ثاقب نثار صاحب اور جو دوسرے ججز تھے اس وقت کے، ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس تھے اس وقت، تو یہ ان کے لیے بھی ایک بڑا سوال ہے کہ ان کو جواب بھی دینا پڑے گا اس قوم کو کہ انہوں نے ایک جھوٹا مقدمہ بنا کے جس میں نواز شریف کو نااہل کر دیا تھا۔ اور یہ ابھی ایک اس سے آج کی جو فیصلہ ہے اس سے ایک بات تو صاف ہو گئی ہے کہ مریم نواز جو ہے وہ ان کے لیے راہ تو کھل گئی ہے، وہ الیکشن ابھی کانٹیکسٹ بھی کر سکتی ہے، وہ پارلیمان کا ممبر بھی بن سکتے ہیں، کیونکہ جو نااہلی تھی وہ بھی اس کے ساتھ ختم ہو گئی ہے، اور اس کو پاسپورٹ بھی مل جائے گا، اور پاسپورٹ چونکہ اس کا نیب کے پاس ہے، اور پچھلی جو ہیئرنگ ہوئی تھی لاہور ہائی کورٹ میں، تو نیب نے کہا تھا کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ نیب نے کہا تھا کہ آپ ان کو پاسپورٹ آپ دے سکتے، تو وہ ملک سے باہر بھی جا سکتی ہے مریم نواز صاحبہ، اور الیکشن بھی اب لڑ سکتی ہے۔ اور یہ بھی ایک سوال ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے کہ کیا مریم نواز کے اس فیصلے سے ان کی کوئی سیاسی ساکھ میں بھی اثر پڑے گا؟ تو سب سے زیادہ جو مسئلہ ہے وہ مہنگائی کا ہے۔ مہنگائی کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ اس حکومت سے، اسپیشلی پی ایم ایل این سے بہت زیادہ وہ ہے ناراض ہیں، اور ووٹ بینک پی ایم ایل این کا اسی سے کنیکٹڈ ہے کہ عوام کو اگر وہ مہنگائی میں ریلیف دیں گے تو اس کی وجہ سے شاید ان کے لیے پھر عوام میں ان کی مقبولیت میں اضافہ ہو سکے، لیکن اگر فرض کرو مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں پی ایم ایل این کی حکومت فیل ہو جاتی ہے، جو کہ لگ رہی ہے، تو پھر عوام میں جانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ ابھی ہم نے دیکھا بھی ہے پچھلے جو ضمنی الیکشن ہو گئے تھے جس میں 20 حلقے پنجاب کے، اس میں مریم نواز صاحب نے کمپین کیا تھا، اور پھر بھی ان کو بری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور 15 حلقے جو ہے اس میں 15 سیٹیں پی ٹی آئی نے جیت لی تھی۔ اسحاق ڈار صاحب آنے کے بعد 10-12 روپے ڈالر میں تو کمی آ گئی ہے، لیکن ابھی دیکھتا ہے کہ یہ کیسے سٹیبل ہو جاتا ہے ڈالر یا نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ جو پیٹرولیم کی مصنوعات ہے اس میں بھی کمی کر دی جائے گی، 16 روپے ڈیزل میں اور 7 روپے چند پیسے وہ پیٹرول کی جو پر لیٹر پرائس ہے اس میں کمی کر دی جائے گی۔ تو یہ تو ابھی پورا ڈیپینڈ کرتا ہے پی ایم ایل این کے لیے بھی کہ وہ مہنگائی کا کیا کرتے ہیں، لوگوں کو کیا ریلیف دیتے ہیں۔ تو مریم نواز صاحبہ کا جو فیصلہ ہے اس پہ اس وقت کی جو ہمارے سینئر جرنلسٹ تھے ان کی جو اوپینینز تھے کہ یہ وہ بس وہ ہو گیا، ختم ہو گیا،
جو شریف خاندان کی سیاست ہے وہ ختم ہو گئی ہے اور یہ نااہل ہو گئے ہیں، یہ واپس نہیں آ سکتے، تو ان کے لیے بھی ایک جو ہمارے مبصرین تھے، جو جرنلسٹ سینئر یا یوٹیوبرز تھے، ان کے لیے بھی ایک بڑا سوال ہے کہ شہباز شریف آج کل پرائم منسٹر ہے اور وہی اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ ہے اور مریم نواز صاحب بری ہو گئی ہے، نواز شریف بھی بری ہو جائیں گے، تو یہ دیکھنا یہ ہے۔ لیکن ہمارے لیے تو سب سے جو بڑا سوال ہے وہ یہی ہے کہ یہ فیصلہ، آج کا فیصلہ ٹھیک ہے یا 2018 کا ٹھیک تھا؟ اگر اس وقت کسی کو این آر او دی گئی تھی تو آج کسی اور کو این آر او دی گئی ہے، تو پاکستان میں جو عدلیہ کا نظام ہے وہ کیا انڈیپینڈنٹ ہے، کیا وہ اپنے فیصلے سیاسی اثر رسوخ کے بغیر کرتے ہیں؟